بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو سلطنت عثمانیہ کی ایک ایسی جنگ کے بارے میں ہے جس نے ہنگری کی بادشاہت کے 176 سالہ دور حکومت کو خاک میں ملا دیا۔ وہ حکومت جو 17ویں صدی کی ایک باوقار حکومت تھی۔ ہنگری کی اس حکومت کو اپنی فوج پر اتنا غرور تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ فوج کسی بھی فوج کو نیست و نابود کر سکتی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان نے اس حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور یورپی ممالک کی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ یہ سلطان کون تھا؟ کیسے اس نے ہنگری میں اس عظیم فوج کو خاک میں ملا دیا؟ محاج کی اس جنگ کو جنگ عید کیوں کہا جاتا ہے؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ ہنگری کی عظیم حکومت کا غرور خاک میں مل گیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے ناظرین، آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل ہسٹری کنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، جنگ محاج اور جارستان کے قریب 29 اگست 1526 کو لڑی گئی یہ جنگ مملکت جارس کے بادشاہ لوئس دوئم اور سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان اعظم کے درمیان لڑی گئی۔ ناظرین، جنگ محاج کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ سلطان سلیمان شاہ کو شاندار کامیابیوں، بغداد اور روڈس کی فتح کے بعد ہنگری، سسلی اور اٹلی کے راستے کھلے ملے۔ اس سے بظاہر یہ لگتا تھا کہ بہت ہی جلد ہنگری کے دور حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ایسا ہونے میں 2 سال لگ گئے۔ وہ اس لیے کہ جب مصر اور ایشیائی کوچک میں بغاوتیں شروع ہوئیں تو ایک بار پھر سلطان اعظم کی ساری توجہ مغرب یعنی کہ یورپ سے مشرق کی جانب منتقل ہو گئی، اور ایسا ہونے سے یورپ میں موجود سلطنتوں کو سنبھلنے کے لیے 2 سال کی مہلت مل گئی۔ ناظرین، جب 1522 میں مصر میں بغاوت ہوئی تو اس وقت مصر کے گورنر احمد پاشا تھے، جو کہ خیروے کے انتقال کے بعد گورنر بنے تھے۔ احمد پاشا کو مصر کا گورنر ہونے پر بہت غرور تھا، اور اس غرور کے زیر اثر احمد پاشا نے سلطان کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ اس بغاوت کو روکنے کے لیے سلطان سلیمان نے ایک فوج مصر روانہ کی اور احمد پاشا کو شکست دے کر ان کو قتل کر دیا، اور یوں احمد پاشا کا سارا غرور سلطان سلیمان اعظم نے خاک میں ملا دیا۔ اس کے بعد سلطان سلیمان اعظم نے آئندہ مستقبل میں مزید کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے اور نئی بغاوتوں کو روکنے کے لیے اپنے نہایت ہی خاص صدر اعظم ابراہیم پاشا کو حکومت مصر کے انتظامات اور استحکام کے لیے مقرر کر دیا، اور اپنی ساری توجہ سلطنت کے داخلی انتظامات کی طرف لگا دی۔ ناظرین، دوسری جانب روڈس کی فتح کو 1.5 سال کا عرصہ بھی گزر چکا تھا اور سلطنت عثمانیہ میں امن ہی امن تھا، لیکن جیسا کہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے سکون کے دریا میں ہمیشہ ہلچل خونی فوج ینیچری نے مچائی رکھی، تو اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ 1.5 سال کا امن ینیچری کو راس نہ آیا، اور انہوں نے سوچا کیوں نہ ایک بار پھر سلطنت اور سلطان کو پریشان کیا جائے۔ حالات پرسکون تھے، لیکن انہیں انتظار تھا ایک موقع کا۔ ہوا کچھ یوں کہ سلطان سلیمان اعظم 1225 کو موسم سرما کے وسط میں شکار کی نیت سے قسطنطنیہ سے اورگنا چلے گئے، اور یہی وہ موقع تھا جب ان کی غیر موجودگی میں ینیچری فوج کو ایک بار پھر کھل کر کھیلنے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ سلطان سلیمان اعظم کی عدم موجودگی میں انہوں نے قسطنطنیہ میں بغاوت پیدا کر دی، وزراء اور بڑے بڑے عہدیداران کو اپنے ساتھ ملا لیا اور کئی مکانات لوٹ لیے۔ یہ خبر جب سلطان سلیمان اعظم تک پہنچی تو وہ اورگنا سے قسطنطنیہ واپس لوٹے اور اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دی، جس کے لیے انہوں نے باغیوں کے بعض سرداروں کو قتل کروا دیا، سپاہیوں کو انعام و کرامت دے کر اس بغاوت کا خاتمہ کر دیا۔
ناظرین، ینیچری فوج کون تھی، کتنی خطرناک تھی، کتنی ظالم تھی اور کتنی بہادر تھی؟ اس فوج کو کس نے بنایا تھا، کس سلطان نے، اور کہاں کہاں ینیچری فوج کو استعمال کیا؟ ہم اس پر ایک ویڈیو بنا رہے ہیں جسے ہم اپنی آگے آنے والی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ جب ینیچری نے بغاوت کی تو ینیچری کی بغاوت سے سلطان کو تجربہ ہو گیا کہ سلطنت کے امن کے لیے اس فوج کو جنگ میں مصروف رکھنا ضروری ہے، اور ان بغاوتوں کا مستقل خاتمہ کرنے کے لیے ایک بار پھر سے سلطان سلیمان اعظم نے اپنے نہایت ہی بھروسہ مند اور قابل وزیر اعظم ابراہیم پاشا کو مصر سے واپس بلایا۔ سلطان سلیمان اعظم نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ بلگراد کی فتح کے بعد اگرچہ ہنگری کے ساتھ کوئی بڑی جنگ نہ ہوئی تھی، بلکہ ہنگری کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا، سو سلطان نے ہنگری کے خلاف مہم سازی کا آغاز کر دیا۔ ہنگری کی سرحد آسٹریلیا سے ملی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سلطان سلیمان اعظم ابھی اپنے وزیر خاص ابراہیم پاشا کے ساتھ بہترین پلاننگ تیار کر ہی رہے تھے کہ فرانس اول کے شاہ فرانس نے سلطان سلیمان سے ہنگری پر حملے کی منت سماجتیں شروع کر دی تاکہ ہنگری کے چارلس پنجم کی ساری توجہ فرانس سے ہٹ کر ہنگری کی جانب ہو جائے۔ شاہ فرانس ایسا کیوں چاہتا تھا؟ شاہ فرانس چارلس کی ساری توجہ ہنگری کی جانب کیوں کروانا چاہتا تھا؟ ناظرین، وہ ایسا اس لیے چاہتا تھا کیونکہ شہنشاہ چارلس پنجم نے 1521 میں پیویا کی جنگ میں فرانس کو شکست دے کر شاہ فرانس کو قید کر لیا تھا، اور یہی وہ وجہ تھی کہ فرانس کو مزید نقصان سے بچانے اور شہنشاہ چارلس پنجم کی توجہ فرانس سے ہٹانے کے لیے شاہ فرانس نے سلطان سلیمان سے کہا کہ وہ ہنگری پر حملہ کر دیں۔ ایک طرف شاہ فرانس اور سلطان سلیمان شاہ میں گٹھ جوڑ چل رہی تھی، تو دوسری جانب اسی زمانے میں شاہ ایران نے شہنشاہ چارلس پنجم اور شاہ ہنگری کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک جارحانہ اور مدفانہ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی، اور یہی وہ وجہ تھی کہ فرانس کو مزید نقصان سے بچانے اور شہنشاہ چارلس پنجم کی توجہ فرانس سے ہٹانے کے لیے شاہ فرانس نے سلطان سلیمان سے کہا کہ وہ ہنگری پر حملہ کر دے۔ ایک طرف شاہ فرانس اور سلطان سلیمان شاہ میں گٹھ جوڑ چل رہا تھا، تو دوسری جانب اسی زمانے میں شاہ ایران نے شہنشاہ چارلس پنجم اور شاہ ہنگری کے ساتھ سلطنت عثمانیہ کے خلاف ایک جارحانہ اتحاد قائم کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ شاہ ایران کا شہنشاہ چارلس پنجم سے اتحاد سلطان سلیمان اعظم کو بالکل بھی اچھا نہ لگا، سو انہوں نے وہ فیصلہ لیا جو کوئی بھی مسلمان جذبہ ایمانی اور اللہ کی ذات پر توکل کو کامل کیے بغیر نہیں لے سکتا تھا۔ سلطان سلیمان نے بغیر کسی دیری کے ہنگری پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ 1,00,000 فوج 300 توپوں کے ساتھ ایسے میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے کہ دشمن کے در و دیوار کانپنے لگے۔ طویل رستہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی سلطان اعظم کی سرپرستی میں چلنے والی اس فوج کے ایک بھی سپاہی کے ارادے کو کمزور نہ کر سکی، اور یوں قسطنطنیہ سے روانہ ہونے کے بعد کمباکس کے میدان میں سلطانی لشکر کا ہنگری کی فوج سے آمنا سامنا ہوا۔ ناظرین، ایسا نہیں تھا کہ صرف سلطان اعظم ہی ہنگری کی فوج کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، یہی خواب دوسری جانب ہنگری کا راجہ لوئس بھی دیکھ رہا تھا، کیونکہ ہنگری کی بادشاہت اس وقت مغرب میں کروشیا سے لے کر مشرق میں ٹرانسلوینیا کے علاقوں تک پھیل چکی تھی۔ وہ بھی عثمانیوں کو اپنے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتے تھے، تو اس طرح سے خطے میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کا خواب دونوں جانب پل رہا تھا۔ ناظرین، ہنگری کا راجہ لوئس دوئم تھا جو اپنی حکومت کو لے کر بہت مغرور تھا۔ بادشاہ لوئس کو اپنی فوج پر اس قدر یقین تھا کہ وہ کہتا تھا، میری فوج کو آسانی سے ہرایا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، ہنگری کی حکومت جس نے 176 سال تک حکومت کی اور اپنی حکومت میں اتنے مغرور تھے کہ سارے یورپ میں ان کی حکمرانی مانی جاتی تھی۔
اس جاہو جلال والی حکومت کی ابھی تک ترکوں سے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں چل رہی تھی، مگر اس دفعہ ان کا سامنا سلطنت عثمانیہ کی عظیم فوج سے تھا جس کا ان کو علم تک نہ تھا۔ 29 اگست 1526 کو صبح دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ یہ دن مسلمانوں کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل تھا کیونکہ یہ عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ عید کا نام دے دیا جاتا ہے۔ جنگ کے آغاز سے پہلے ابراہیم پاشا سلطان سے اجازت لے کر ترک روایات کے مطابق ان سے جا کر ہتھیار ڈالنے کا کہتے ہیں۔ ہمارے سلطان خون خرابہ نہیں چاہتے اور ہم ہنگری کی عوام کو انصاف دلانے کے لیے آئے ہیں۔ ہنگری کے بادشاہ اپنے خاص کمانڈو کو بات کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور وہ جا کر ان سے کہتا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اور اپنی آخری سانس تک مقابلہ کریں گے، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ہنگری کا بادشاہ آپ سے یہ کہتا ہے سلطان سلیمان اپنی رعایا کو تو انصاف دیں۔ ناظرین، ابراہیم پاشا سلطان کو بتاتے ہیں کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، جس کے جواب میں سلطان سلیمان کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، لوئس اپنے قول پر قائم رہے اور اس کی فوج آخری سانس تک ہمارے ساتھ لڑے۔ یہ کہنے کے بعد ہی سلطان اپنی فوج سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بادشاہ حضرات، میرے سورماؤں، میرے شیروں، میرے دلاروں، بارگاہ اللہ میں ہمیں اپنی فتح پر یقین ہے۔ آج مبارک دن ہے، میرا اللہ آج عید کے روز ہمیں دشمنوں کو شکست فاس دینا نصیب ضرور کرے گا۔ ترک سلطنت کی عظمت کے لیے شہید ہونے والے، شہادت کا مقام پانے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے۔ یہ جنگ، یہ محاذ کا محاذ مسلمانوں کے لیے عیدگاہ ثابت ہوگا۔ جہاد مبارک سے ہماری تلواریں کاٹ دار ہوں گی اور اس کے ساتھ ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعروں سے جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جنگ کے آغاز میں ہی سلطان ایک چال چلتے ہیں۔ سلطان اپنے بیٹے کو خوشخبری دیتے ہیں کہ مجھے محل سے ایک پیغام آیا ہے کہ تم باپ بننے والے ہو۔ سلطان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ ابراہیم پاشا اور باقی سرداروں کو پیچھے ہٹنے کو کہو، جس سے سامنے موجود بادشاہ لوئس یہ سمجھتا ہے کہ سلطان نے ہار مان لی اور وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ سلطان لوئس ان کا پیچھا کرتا ہے۔ جب وہ پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو آگے سلطان کی بہت بڑی فوج توپوں اور بندوقوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ ناظرین، جذبہ ایمانی کا عالم یہ تھا کہ سلطان کی فوج میں جو 15 سال کے بچے بھی موجود تھے، جو جہاد کے جذبے سے سرشار ہوتے، اور ماہر توپچی بھی موجود تھے جو بندوقیں اور توپیں چلانا جانتے تھے۔ ناظرین، عثمانی لشکر کو اپنی کثرت تعداد اور توپ خانوں کے بنا پر بہت ہی فوقیت حاصل تھی۔ 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں جنگ اور ساتھ ہنگری کی قسمت کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ شاہ لوئس اور اس کی فوج کی ایک بڑی تعداد میں سے 24,000 سپاہی مارے گئے۔ لوئس بھاگتا ہوا دریا میں ڈوب کر مر گیا، جس کے بعد جب سلطان 10 ستمبر 1526 کو بتاپس پہنچا، جب سلطان سلیمان وہاں پہنچا تو شہر کے باشندگان کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا۔ شہر کے باشندگان نے تمام تر ہتھیار ڈال دیے اور یوں اس شہر کے دروازے سلطان سلیمان کے لیے کھول دیے گئے۔ ہنگری کے امرا مباکس کی تباہی سے بچ گئے۔ انہوں نے سلیمان کی خدمت میں حاضر ہو کر سلطان سلیمان اعظم کی اطاعت کو قبول کر لیا۔ چونکہ شاہ لوئس دوم کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے سلطان سلیمان اعظم کی تحریک سے ان کے امرا نے ہنگری کے تخت کے لیے کارٹزل پولیا کا انتخاب کیا، جو ٹرانسویلیا کا امیر اور ہنگری کا اوکابر بھی تھا۔ ناظرین، جنگ ختم ہو چکی تھی اور نیا امیر بھی مقرر کیا جا چکا تھا۔ اس کے چند دن گزرنے کے بعد سلطان سلیمان کو اطلاع ملی کہ ایشیائی کوچک میں کچھ بغاوتیں پھر سے رونما ہو رہی ہیں۔ چنانچہ وہ فوراً مراکش پہنچے اور قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہنگری کی فتح کے بعد ایک ایک علاقہ ہنگری کی حکومت سے سلطان کے قبضے میں آتا رہا۔ سلطان سلیمان نے ہنگری کے راج گھر بوداپسٹ پر چڑھائی کی اور 10 ستمبر 1522 میں اس شہر پر ترکوں نے اپنا قبضہ جما لیا۔ لگ رہا تھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک بغاوت ابھی بھی باقی تھی۔ کچھ ہی عرصہ بعد شہنشاہ چارلس پنجم کے بھائی فریڈرینڈ نے ہنگری کا راجہ بننے کا خواب دیکھنا شروع کر دیا۔
اور ہنگری پر حملہ کر کے کاؤنٹ زالیا کو شکست دے دی۔ چونکہ کاؤنٹ زالیا کو سلطان نے یہاں کا راجہ بنایا تھا تو کاؤنٹ زالیا نے سلطان سے ہارنے کی معافی مانگی اور مدد طلب کی۔ فریڈرک نے بھی سلطان سے مدد مانگی اور ہنگری کے شہر اون کو مانگا۔ چونکہ کاؤنٹ زالیا کو سلطان نے یہاں کا راجہ بنایا تھا، سلطان نے کاؤنٹ زالیا کی مدد کا فیصلہ کیا اور 1530 کو ایک بڑی فوج لے کر بداپیسٹ پہنچے اور 2 دن کے محاصرے کے بعد وہ قلعہ بھی فتح کر لیا، جس کے بعد اس کا بیشتر حصہ عثمانی حکومت کے تحت لایا گیا۔ تو یوں ناظرین 176 سالہ دور حکومت کے بعد آخر کار 1526 میں محاذ کی لڑائی میں ہنگری کی یہ حکومت اپنے اختتام پذیر کو پہنچی۔ ناظرین یہ وہ جنگ تھی جسے جنگ عید کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں، اور مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہسٹری کنگز کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔